میری ایک پاگل بہن تھی، وہ کماری تھی کہ اچانک سے حاملہ ہو گئی۔ امی نے اسے گھر کے کمرے میں بند کر دیا۔ 12 ماہ گزر چکے تھے مگر ابھی تک بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں سب گھر والوں سے چھپ کر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہاں جا کر جو خبر ڈاکٹر نے دی اسے سن کر میرے سر پر آسمان ہی گر پڑا، کیونکہ میری پاگل بہن کے پیٹ میں تو بچے کی جگہ میرا نام مبینہ ہے اور میری ایک بہن تھی جس کا نام سائمہ تھا۔ ہم دونوں بہنیں تھیں۔ ہمارے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ ماں نے ہمیں پالنے پوسنے کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لوگوں کے گھروں میں کام کیے، کپڑے سلائی کیے، جو کچھ بھی ہو سکا کیا تھا۔ لیکن اب ماں بہت زیادہ تلخ ہو چکی تھی اور وہ بار بار یہ جتاتی تھی کہ میں نے تم لوگوں کو پال پوسا، میں نے تم لوگوں کے لیے دوسری شادی نہیں کی، میں نے تم لوگوں کے لیے یہ کیا وہ کیا، اور ہم لوگ اب اس چیز سے چڑنے لگے تھے۔ ہمیں برا نہیں لگا تھا۔ سائمہ تو ویسے بھی کچھ زیادہ سمجھتی نہیں تھی، وہ پاگل ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کب پاگل ہوئی، کس ٹائم پاگل ہوئی، وہ کون سا لمحہ تھا جس نے اسے پاگل کر دیا۔ لیکن اب وہ اپنا اچھا برا بھی نہیں سمجھتی تھی۔ کہتے تھے کہ پاگل وہی ہوتا ہے جو اپنا اچھا برا بھی نہیں سمجھتا، ورنہ کچھ لوگ تو جان بوجھ کے پاگل بنے ہوتے ہیں لیکن اپنے لیے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن سائمہ اپنے لیے بھی بری ہو چکی تھی۔ اسے کچھ نہیں پتا تھا، اسے اپنی شرم حیا کا بھی احساس نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ پاگل ہے۔ اس کا خیال کرتے امی بہت زیادہ غصہ ہو جاتی، تل ملا جاتی، جھنجھلا جاتی تھی۔ لیکن میں ہمیشہ اپنی بہن کا خیال کرتی تھی۔ ماں کہتی تھی کہ اس پاگل سے تو کسی نے شادی نہیں کرنی، یہ ساری زندگی کا روگ بن گئی ہے میرے لیے، اور تیرے لیے بھی پتہ نہیں کیسا رشتہ آئے گا، جہیز تو ہم دے نہیں سکتے، ساری زندگی میں تم لوگوں کو پالتی رہوں گی۔ کیا عجیب عجیب باتیں کرتی تھیں۔ امی نے تو لگتا تھا امی بھی تھوڑی نفسیاتی ہو گئی ہیں۔ بس یہی فی الحال ہماری زندگی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھیں جہاں زیادہ جگہ نہیں تھی، لیکن وہ جگہ ہمارے لیے گھر کی طرح تھی۔ وہاں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹی اور غم بھی سہے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں کی لیکن محبت زیادہ تھی۔ سائمہ اپنے پاگل پن میں بھی کبھی کبھی اچھی لگتی تھی، وہ ہمیں ہنساتی بھی تھی، اور مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہ بچی ہے جو اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتی۔ لیکن جب امی کا غصہ بڑھتا تو سب کچھ بدل جاتا۔ ہم ڈرتے تھے اور سائمہ اکثر اکیلی کمرے میں چلی جاتی اور وہاں اپنی دنیا میں کھو جاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی پاگل سوچوں میں رہتی ہے اور اسے کچھ پتا نہیں کہ باہر کی دنیا کیسی ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ اسے کچھ اچھا سکھائیں، کچھ سمجھائیں، لیکن وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اچانک زور سے چیختی اور پھر روتی، پھر ہنستی، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے کام بات بن گئی تھی۔ میں نے سیکھا کہ اسے جھنجھوڑنا بے وقوفی ہے، بس اس کے ساتھ رہنا اور اس کی حفاظت کرنا سب سے اہم ہے۔ ماں بھی اکثر اپنے کاموں میں الجھی رہتی تھی۔ وہ دن بھر کپڑوں پر سلائی کرتی یا کسی کے گھر کام کرتی، لیکن واپس آ کر جب ہم دونوں بہنوں کو دیکھتی تو فوراً اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیتی، ہمیں ڈانٹتی کہ ہم نے کیا کیا، اور سائمہ کے پاگل رویے پر کہتی کہ یہ سب تمہارے سر پر ہی پڑے گا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی لیکن وہ بات نہیں سنتی۔ ماں کا غصہ، سائمہ کے پاگل پن اور ہماری خوفزدہ نظریں ایک عجیب سا ماحول بنا دیتا تھا۔ میں اکثر رات کو سوچتی کہ ہم کب تک یہ سب سہتے رہیں گے اور کب یہ زندگی تھم جائے گی، لیکن پھر سائمہ کے ہنسنے کے لمحات مجھے سکون دے دیتے۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہ غمگین ہو جائے تو ہم سب کا دل ٹوٹ جائے گا۔ سائمہ کبھی کبھی اچانک گھر سے باہر نکل جاتی اور واپس آتی بغیر کسی کو بتائے۔ میں اکثر اسے تلاش کرتی اور خوف کے مارے دل دھڑکنے لگتا کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، لیکن وہ ہمیشہ واپس آ جاتی اور کہتی کہ میں بس چلنے گئی تھی اور کچھ نہیں ہوا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، باہر کا خطرہ سب کے لیے ہے، لیکن وہ ہنستی اور کہتی کہ مبینہ تم فکر مند ہو، بس تم ہمیشہ فکر مند رہو، میں کبھی نہیں بدلوں گی۔ اس کے پاگل پن میں بھی ایک قسم کی آزادی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی، چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط۔ ہمارے گھر کے حالات بھی آسان نہیں تھے، ہمیں ہر چیز کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی تھی، لیکن ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ سائمہ کا پاگل پن اکثر ہمیں پریشان کرتا، لیکن میں اسے دیکھ کر سیکھتی کہ کسی کو اس کی حالت میں بھی قبول کرنا ممکن ہے۔ ماں اکثر کہتی کہ تم لوگ کیا ہو، بس پالے ہو اور کچھ نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ ہم دو بہنیں ہیں جو ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہیں۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے خواب دیکھے
اور ان کے لیے کوششیں کی۔ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی اور ایک دوسرے کا غم بانٹا۔ میں سائمہ کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی تھی اور اس کے پاگل رویے کے باوجود اسے ہر حال میں بچانے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ محبت صرف آسان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہی اصل محبت ہے جو مشکل لوگوں کے لیے بھی ہو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی حفاظت اور پیار کا عہد کر لیا تھا۔ ہم نے سمجھا کہ دنیا کے لوگ ہمیں نہیں سمجھیں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور یہی کافی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے معمولات کا حصہ بن گیا۔ سائمہ کے پاگل پن، ماں کا غصہ اور میری فکر سب ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے۔ ہم نے یہ زندگی سیکھی کہ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کچھ لوگ اپنی حالت میں بھی اچھے ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی حالت میں بھی برا کر سکتے ہیں، لیکن محبت اور خیال رکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتی، باتیں کرتی، کبھی ہنستی اور کبھی روتی۔ ہم نے ایک دوسرے کے لیے سب کچھ برداشت کیا اور ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں، بلکہ مشکلات اور تلخیوں کے ساتھ بھی گزرتی ہے، لیکن ہم نے ہار نہیں مانی۔ ہم نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو جیا اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی قدر کی۔ سائمہ کے پاگل رویے نے ہمیں صبر اور برداشت سکھایا۔ میں نے یہ جانا کہ کبھی کبھی انسان کو اپنی حالت کے باوجود بھی محبت، خیال اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں نے یہ عہد کیا کہ میں ہمیشہ اپنی بہن کے ساتھ رہوں گی اور اسے کسی بھی خطرے سے بچاؤں گی۔ ماں کے غصے، سائمہ کی پاگل سوچ اور ہماری معمولی زندگی نے ہمیں مضبوط بنایا۔ ہم نے یہ سیکھا کہ محبت اور دیکھ بھال صرف آسان حالات میں نہیں بلکہ ہر حال میں ضروری ہے۔ ایک بات بڑی عجیب تھی کہ سائمہ جب میرے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ وہ بالکل عام سی لڑکی کی طرح باتیں کرتی تھی، میری بات بھی سنتی تھی، میری ہر چھوٹی بات پر کان دیتی تھی اور کبھی کبھی ہنس بھی دیتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معمولی سی خوشی نظر آتی تھی جو مجھے بہت سکون دیتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ماں کو دیکھتی تھی وہ اچانک ایک عجیب سی حالت میں آ جاتی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے، اس کی نظریں ادھر ادھر بھاگنے لگتی تھیں، اس کی باتوں میں کوئی تسلسل نہیں رہتا تھا، وہ تل ملا جاتی اور کبھی کبھی ایسے زور سے چیختی کہ میرے دل کی دھڑکن رک سی جاتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ماں نے اسے بچپن سے ہی ڈانٹ ڈانٹ کر ڈرا دیا تھا۔ اس کا خوف اس کے اندر اس حد تک رچ بس گیا تھا کہ وہ ہر لمحہ گھبراہٹ میں رہتی تھی، کیونکہ وہ جب پیدا ہوئی اس کے بعد ہی بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور وہ اکثر کہتی تھی یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے میرا شوہر چلا گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ اور ماں جو جھوٹ بولتی تھی کہ میں نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن ایسا نہیں تھا، انہوں نے دوسری شادی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم دونوں کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پائی تھی کہ 2 بیٹیوں والی عورت کے ساتھ کوئی بھی شادی نہیں کرتا تھا، اور وہ اس بات کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتی تھی۔ لیکن ابھی مصیبت ٹلی نہیں تھی، زندگی نے ہمارے لیے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا۔ ایک دن میری ماں نے کہا کہ تو نے سائمہ کو دیکھا ہے، اس کی حالت کچھ خراب نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا کہ شاید اس نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، اس لیے الٹیاں کر رہی ہے، لیکن ماں اسے فوراً ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے سائمہ کو اچھی طرح چیک کیا، اور جب واپس آئیں تو ماں نے فوراً سائمہ کو کمرے میں بند کر دیا اور مجھے سخت لہجے میں کہا کہ ماں بننے والی ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، میری آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ماں؟ تو کہنے لگی کہ ہاں، یہ جو باہر نکل جاتی تھی نا، 2-2 4-4 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی تھی، کسی نے اس کا فائدہ اٹھا لیا، اور اب ہم لوگ اور بدنام ہو جائیں گے، ایک تو غریب اوپر سے بدنام، کیسے جئیں گے اس معاشرے میں، ہم لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ میں نے کہا لیکن اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ماں نے سختی سے کہا لیکن اسی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ ماں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ بس اس کو یہاں کھانا دے دیا کرنا اور یہ اس کمرے سے بالکل باہر نہ نکلے۔ میں نے کہا کہ اس کو بند کرنے سے کیا ہوگا؟ ماں نے غصے میں کہا کہ تو پاگل ہے، یہ باہر نکل جائے گی اور پھر کسی کو پتہ چل جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ حمل ضائع نہیں کر سکتے، نہیں تو یہ مر جائے گی، اس لیے اب اسی طرح اس چیز کو ہینڈل کرنا ہوگا اور ہم لوگوں کو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ میری بہن سے مجھے بے حد محبت تھی، میری بہن کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمرے میں اسی طرح تنہا اور بند رہے، لیکن امی نے کمرے کو مضبوط تالا لگا دیا اور چابی اپنے پاس رکھ لی۔ صرف کھانا دینے کے لیے یا باتھ روم لے جانے کے لیے وہ چابی دیتی تھی، اور وہ بھی فوراً میرے سر پر کھڑی ہو جاتی تھی کہ واپس کرو۔
میں دیکھ سکتی تھی کہ اگر میں دیر کروں گی تو وہ فوراً غصے میں آ جائیں گی۔ میں اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتی تھی اور ہر چھوٹے چھوٹے کام کے لیے اس کے قریب کھڑی رہتی تھی۔ اس کا خوف اور اس کی بے بسی مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بس کھانے پینے کے وقت اور باتھ روم کے لیے اسے باہر لے جا سکتی تھی اور پھر فوراً واپس لا کر کمرے میں بند کر دیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ صورتحال کتنی تکلیف دہ ہے، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا اور اس میں اپنی بہن کے تحفظ کے لیے مجبور تھی کہ امی کی ہدایت پر عمل کروں۔ اس کمرے میں بند رہتے ہوئے سائمہ اکثر خاموش رہتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنی پاگل سوچوں میں کھو جاتی تھی اور میں باہر کھڑکی سے اسے دیکھ کر اس کی حالت سمجھتی تھی۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں خوف ہے اور وہ اپنی تقدیر سے لڑ رہی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے آزاد کر دوں، لیکن چابی میری دسترس میں نہیں تھی اور امی کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ میں ہر لمحہ اس کے لیے پریشان رہتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ کتنی مشکل حالات میں ہم دونوں زندگی گزار رہی ہیں اور کتنی طاقت ہم دونوں کو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے سبق بن گیا کہ محبت اور حفاظت ہر حال میں ضروری ہے، اور میں اپنی بہن کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اتنا اندازہ بھی تھا کہ اگر سائمہ کو اسی طرح بند کر کے رکھا گیا تو وہ اگر پہلے پاگل نہیں بھی تھی تو اور پاگل ہو جائے گی، اور اتنی پاگل ہو جائے گی تو پھر ہمیں جانوروں کی طرح شاید زنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑے گا۔ لیکن میری ماں یہ سب کچھ نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ ہم سے تنگ آ چکی تھیں، وہ زندگی سے تنگ آ چکی تھیں۔ کہتی ہیں کہ جو انسان اپنا نہیں ہوتا وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ ماں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ اب ان کو ہماری فکر نہیں تھی، بس وہ ہمیں حالات بنا کے ہمیں جھیل رہی تھیں کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی، بس وقت گزر جائے، بس ان کی شادی ہو جائے، بس میری جان چھوٹ جائے۔ وہ اس طرح کی ہو گئی تھی اور اس میں ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ ایک جوان جہان خوبصورت عورت جو 25 سال کی عمر میں بیوہ ہو جائے اور جس کی بیٹیاں ہوں اور اس کو کوئی پڑھائی بھی نہیں ہو، کوئی کام بھی نہ آتا ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی عورت بن کے رہ جائے۔ میں نے ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اب سائمہ کو باہر نکالیں، ہم اسے گھر سے باہر نہیں جانے دیں گے، ہم ان دروازوں کو تالا لگا دیں گے، وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی بھی باہر نہ جا سکے، لیکن کم سے کم اسے جانوروں کی طرح کمرے میں بند نہ کریں۔ میں نے بار بار ماں سے کہا کہ یہ انسانی حق ہے کہ وہ باہر کچھ قدم چل سکے، ہوا کھا سکے، لیکن ماں نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے اپنی سختی پر ڈٹی رہی، بہتر سمجھا اور کہا کہ یہ اس کے لیے محفوظ طریقہ ہے۔ مجھے عجیب سا غصہ اور مایوسی محسوس ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ہم دونوں بہنیں اپنی ماں کی طرح ضد اور خوف کے سائے میں کس طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور سائمہ کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اندر سے ٹوٹ جاتی تھی۔ اس کی ہر سانس کے ساتھ مجھے یہ لگتا کہ کچھ غلط ہے، لیکن ماں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس کہتی رہتی کہ اس کا یہی انجام ہے اور بس اس کے لیے یہی طریقہ درست ہے، لیکن میں نے اپنی بہن کے لیے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے سوچا کہ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم دیر کریں گے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ 10 مہینے گزر گئے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کب ہوا تھا، لیکن جو وقت ہمیں معلوم تھا اس سے 10 مہینے گزر چکے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے سنا تھا کہ عورت کی حمل کی حالت میں اگر 1 مہینہ گزر جائے تو اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ تو لگ بھگ 1 سال کا عرصہ تھا اور اب 12واں مہینہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وقت کیسے گزرا اور یہ سب کیسے ہو گیا، لیکن یہ دیکھ کر میری بہن تکلیف میں ہے، میرے اندر ایک عجیب سا خوف اور تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ سائمہ کی حالت ہر دن بگڑ رہی تھی۔ وہ اکثر درد میں روتی تھی، کبھی کبھی زور زور سے چیختی اور کبھی خاموش ہو کر اپنے غم میں کھو جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کا عکس صاف نظر آتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں روک پاتی تھی۔ میں روزانہ سوچتی تھی کہ اس کی یہ حالت کب تک چلے گی اور کیا کوئی اسے اس مشکل سے نکالنے والا ہے۔ میں نے بار بار ماں سے کہا کہ اس کی حالت پر نظر رکھیں، لیکن وہ میری بات پر کان نہ دھرتی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب اور دیر نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور یہ سوچا کہ اگر میں نے یہ قدم نہ اٹھایا تو میری بہن کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے اپنی ماں کی نیند کے وقت کا انتظار کیا تاکہ وہ کسی طرح سو جائیں۔ میں نے چائے میں نیند کی دوائی ڈال دی۔ یہ کام کرتے ہوئے میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ یہ سب میری بہن کی حفاظت کے لیے ہے۔ ماں نے فوراً گہری نیند میں چلی گئی اور میں نے سائمہ کو آہستہ سے اٹھایا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں اسے سہارا دیتی ہوئی ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال کے راستے میں مسلسل اس کے چہرے کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ اس کی تکلیف کب ختم ہوگی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا
کہ کیا یہ حالت معمولی ہے یا کچھ خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کبھی کبھی حمل میں درد کے آثار دیر سے ظاہر ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو اس کی تکلیف سمجھ میں نہ آئے، لیکن فوراً طبی امداد سے ہر خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ اس بات نے مجھے کچھ سکون دیا، لیکن دل میں خوف تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے تمام انتظامات کیے اور ڈاکٹر کو سائمہ کے کمرے میں لے گئی۔ میں نے سائمہ کو ہسپتال کے بستر پر آرام سے لٹا دیا اور اس کے سر کو تھام کر کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں یہاں ہوں اور تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ انسان کو کس حد تک قربانی دینی پڑتی ہے اپنی محبت اور حفاظت کے لیے۔ میں نے اپنی بہن کے لیے ہر خطرہ مول لیا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی دل نہیں مطمئن تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ حمل اور ولادت کا عمل ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے سائمہ کا معائنہ کیا اور بتایا کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے درد ظاہر نہیں ہو رہا تھا اور اگر دیر ہو جاتی تو خطرہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پکڑے اور اسے یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ ایک بہن ہونے کے ناطے انسان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور میں نے یہ جانا کہ کبھی کبھی محبت اور حفاظت کے لیے انسان کو ہر حد پار کرنی پڑتی ہے۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ حقیقی ہمت کیا ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بہن کی زندگی کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی میرا دل خوفزدہ اور پریشان تھا۔ میں جانتی تھی کہ سائمہ کی صحت اور زندگی اس لمحے میں میری پوری توجہ کی محتاج ہے، اور میں نے وہ سب کچھ کیا جو ایک بہن اپنی بہن کے لیے کر سکتی ہے۔ میں نے سائمہ کے لیے ہسپتال میں تمام انتظامات کیے اور اس کی حالت کے بارے میں مسلسل ڈاکٹر سے رابطہ رکھا۔ میں نے ہر لمحہ اپنی بہن کی طرف دیکھ کر اس کے لیے دعا کی اور اس کی حفاظت کا عہد دہرایا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی میری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی شروع ہوئی ہے، کیونکہ اب سائمہ کو اس مشکل وقت سے نکالنا ہے اور اس کی ولادت کو محفوظ بنانا میری اولین ترجیح تھی۔ اس سب کے دوران میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ کبھی کبھی انسان کو اپنی محبت اور ذمہ داری کے لیے اتنی ہمت دکھانی پڑتی ہے کہ خطرات اور خوف کے باوجود وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے اپنی بہن کے لیے سب کیا اور دل میں عہد کیا کہ اس کی ہر تکلیف دور کرنے کے لیے میں ہر ممکن قدم اٹھاؤں گی۔ اس کے بعد میں نے یہ جانا کہ محبت اور حفاظت صرف جذبات نہیں، بلکہ عمل اور قربانی بھی ہوتے ہیں، اور میں نے اپنی بہن کی زندگی کو بچانے کے لیے یہی سب کچھ کیا۔ ڈاکٹر مجھے ساتھ ساتھ بتا رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کو پتا تھا کہ شاید مجھے ان چیزوں کا تجربہ نہیں تھا، اور مجھے ہر بات بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ سمجھا رہی تھیں کہ میری بہن کی حالت عام حمل کی طرح نہیں ہے اور اس کی علامات بھی عجیب سے ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ایک فینٹم پریگننسی کا کیس ہے، جس میں عورت کو سارے پریگننسی کے سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں، جیسے پیٹ بڑھنا، درد محسوس ہونا اور دیگر علامات، لیکن اندر کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ اگر الٹرا ساؤنڈ کروایا جائے تو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ میں نے حیرت کے ساتھ سنا کہ اب میں نے سوچا کہ پچھلے ایک سال میں جو ہم نے برداشت کیا وہ سب کچھ بلا وجہ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگوں نے شاید ہلکی سی الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کروائی، اس لیے ہمیں یہ سب دیر سے معلوم ہوا۔ میں نے کہا کہ ہاں، ہم نے تو نہیں کروایا۔ ڈاکٹر نے تسلی دی اور بتایا کہ اب ہم کچھ دوائیاں دیں گے اور اس کا دماغی علاج شروع کریں گے، کیونکہ یہ جسمانی بیماری نہیں بلکہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ میں نے یہ سن کر فوراً اپنی ماں کے بارے میں سوچا، جس نے بنا سوچے سمجھے سائمہ کو کمرے میں بند رکھا اور اس کی زندگی ایک سال تک مشکل میں گزری۔ یہ سوچ کر میرا دل غصے سے بھر گیا۔ میں فوراً اپنی بہن کو لے کر ہسپتال سے باہر آئی اور واپس گھر پہنچی تو میری ماں ہوش میں آ چکی تھی اور غصے میں تھی۔ اس نے فوراً پوچھنا شروع کیا، کہاں لے کر گئی تھی اس کو، کیا کیا؟ تو میں نے سکون سے سب کچھ بتا دیا، ڈاکٹر نے کیا کہا اور حقیقت کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ ہماری بہن حاملہ نہیں تھی اور یہ ایک نفسیاتی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ پریگننسی کی علامات ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے یہ سن کر چہرہ سن کر لیا اور کچھ دیر کے لیے کچھ نہ کہا۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہو کر ماں کو سمجھانا شروع کیا کہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، کوئی چیز واقعی خراب نہیں تھی اور سائمہ کی زندگی کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میں ہی اس کا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر ماں نے سر جھکایا اور شرمندہ سی نظر سے مجھے دیکھا۔ پہلے جیسے غصہ اور تلخیاں تھیں وہ اب نہیں تھیں، وہ خاموش رہیں اور آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آیا کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا اور اب وہ اپنی غلطی کو مان چکی تھی۔ سائمہ بھی اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ میری باتیں سن کر تھوڑی پرسکون ہوئی اور جان گئی کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور اب اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور کہا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب تم آزاد ہو اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی اور اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ سکون نظر آیا۔
اب ہماری روزمرہ کی زندگی میں وہی معمولات تھے، لیکن ماحول بدل چکا تھا۔ ماں اب شرمندہ شرمندہ گھر میں چلتی تھی اور زیادہ غصہ نہیں کرتی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ڈانٹ نہیں دیتی اور نہ ہی ہر بات پر ناراض ہوتی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ غلط فہمی اور سختی کے بعد اب سب کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی قدر کی اور محبت اور حفاظت کی اہمیت کو محسوس کیا۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ رہ کر یہ جانا کہ کبھی کبھی سب کچھ سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کے بعد ہی سکون حاصل ہوتا ہے۔ سائمہ کی حالت میں اب بہتری آ چکی تھی۔ وہ کھانے پینے اور چلنے پھرنے میں بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا اور اسے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق نفسیاتی علاج کے لیے لے جانا شروع کیا۔ ماں اب ہر بات پر سکون رہتی تھی اور اپنی غلطی کو مان چکی تھی۔ ہم سب کے تعلقات میں وہ ماضی کی تلخی نہیں رہی تھی، بس محبت اور خیال رکھنے کی فضا تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ زندگی میں کبھی کبھی مشکلات اور غلط فہمیاں آتی ہیں، لیکن محبت، سمجھداری اور حفاظت سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو سنبھالا اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ عہد کیا کہ اسے کبھی دوبارہ تنہا اور خوفزدہ نہیں رہنے دوں گی۔ ہم سب نے یہ جانا کہ کبھی کبھی انسان کو سب سے بڑی ہمت اور صبر دکھانا پڑتا ہے تاکہ کسی عزیز کی حفاظت کی جا سکے، اور یہی سبق ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رہنے والا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے ایک رشتہ آیا، لیکن میں کیسے شادی کر سکتی تھی؟ ایک طرف میری ماں کی سختی اور ضد تھی اور دوسری طرف میری بہن سائمہ کی حالت جو ابھی بھی مکمل طور پر معمول پر نہیں آئی تھی۔ اس کے علاوہ میرے دل میں خوف اور ذمہ داری بھی تھی کہ میں اپنی بہن اور ماں دونوں کو کس طرح سنبھالوں اور ایک نئی زندگی شروع کر سکوں۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ آسان نہیں ہونے والا، لیکن پھر بھی زندگی آگے بڑھتی ہے اور کبھی کبھی انسان کو اپنے دل کی سننی پڑتی ہے۔ رشتہ لینے والا شخص بہت اچھا اور سمجھدار تھا۔ وہ بڑا صبر والا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں سب کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے ایک اچھی اور سمجھدار بیوی چاہیے جو مجھے چاہیے ہو۔ میں نے اس کے لیے الفاظ سن کر میں سکون محسوس کیا، کیونکہ کم از کم ایک شخص میری صورتحال کو سمجھ رہا تھا اور میرا ساتھ دینے کو تیار تھا۔ میں نے اس کی باتوں میں محبت اور سمجھداری دیکھی اور سوچا کہ اگر میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں تو شاید سب کچھ بہتر ہو جائے۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کا صبر کہاں تک رشتہ سنبھال پائے گا، لیکن میرے دل نے اسے آزمانے کا فیصلہ کیا اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ میں نے اپنی بہن کے علاج کے بارے میں بھی اسے بتایا اور اس نے فوراً حامی بھر دی کہ وہ اس میں میری مدد کرے گا۔ اس نے کہا کہ ہم سب کے لیے مل کر زندگی کو آسان بنائیں گے، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ شخص واقعی میرے ساتھ اور میری بہن کے ساتھ سنجیدہ ہے، اور اس کے الفاظ اور عمل میں وہ محبت صاف نظر آتی تھی۔ میرا شوہر اس گھر میں آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اس نے ہر معاملے میں اپنا دھیان رکھنا شروع کیا۔ وہ نہ صرف میری بلکہ میری بہن اور ماں کے لیے بھی خیال کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب سے یہ گھر سب کا ہے اور ہر فیصلے میں ہم سب کی رائے اہم ہوگی۔ میں نے محسوس کیا کہ واقعی اس کے آنے سے گھر کا ماحول بدل گیا ہے۔ اب ماں بھی زیادہ سکون سے رہتی تھی اور وہ گھر کے کام کرتی ہیں، لیکن پہلے کی طرح ہر بات پر ڈانٹ یا ناراضگی نہیں کرتی ہیں۔ میری بہن کا علاج بھی جاری رہا۔ میں نے اس کی ہر ملاقات ڈاکٹر کے ساتھ کی اور میری شادی شدہ زندگی میں یہ سب کچھ ایک نئی ترتیب لے گیا۔ ہم سب کے لیے ایک نیا معمول بن گیا تھا۔ میں اور میرا شوہر سب کاموں میں برابر شریک تھے۔ وہ گھر کی ہر فرد کے لیے ایک ستون کی مانند تھا۔ اس کے آنے سے نہ صرف گھر کا ماحول بہتر ہوا بلکہ سب کی زندگی میں سکون اور ترتیب بھی آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں کبھی کبھی صحیح شخص کا ساتھ آنا سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جب وہ کما کر گھر آتا تو اس کا احترام اور حکم سب پر چلتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی سختی یا تلخی سے کام نہیں لیتا تھا۔ اس کا رویہ ہمیشہ محبت اور سمجھداری سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کیا اور دیکھا کہ وہ واقعی ہر مشکل میں سب کا خیال رکھتا ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتی تھی کہ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو ہم سب کس طرح اپنی زندگی گزارتے، لیکن اب ہم سب کے لیے ہر دن آسان اور سکون سے گزرنے لگا تھا۔ زندگی کی یہ نئی ترتیب ہمیں سب کچھ سکھا رہی تھی۔ میں نے سیکھا کہ محبت صرف الفاظ یا احساس نہیں بلکہ عمل اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ رہ کر یہ جانا کہ اگر انسان کے پاس صحیح شخص ہو جو سب کا خیال رکھے تو سب کچھ ممکن ہے۔ میری ماں بھی اب پہلے کی طرح غصے میں نہیں رہتی اور نہ ہی اپنی ضد پر ڈرتی تھیں۔ وہ اب شرمندگی اور محبت کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں اور سب کچھ بہتر طریقے سے چل رہا ہے۔ میری بہن کی حالت اب بہتر ہو رہی تھی۔ اس کا علاج مسلسل جاری تھا اور وہ ہر دن زیادہ مضبوط اور پرسکون محسوس کرتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا اور دیکھتی رہی کہ وہ دن بہ دن بہتر ہو رہی ہے۔
اس کی صحت میں بہتری آ رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوف کی جگہ سکون اور ہلکی مسکراہٹ آ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب کچھ اس شخص کی محبت، صبر اور سمجھداری کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اب ہماری زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی تھی۔ ہم سب کے تعلقات میں محبت اور احترام کی فضا تھی۔ ہر دن ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا، باتیں کرنا اور مسائل کو مل کر حل کرنا معمول بن گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی کے ہر مشکل لمحے میں صبر اور محبت ہی سب کچھ سنبھال سکتی ہے اور صحیح شخص کے ساتھ ہر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سب نے اپنے دلوں میں یہ عہد کیا کہ ایک دوسرے کی زندگی کو سنبھالیں گے اور ہر لمحے محبت اور سمجھداری کے ساتھ رہیں گے۔ اب میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میں نے اپنی بہن کی صحت کے لیے ہر قدم اٹھایا اور میری ماں بھی اب پہلے کی طرح سخت یا ناراض نہیں رہتی۔ میں اور میرا شوہر مل کر گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اور سب کے لیے سکون اور ترتیب فراہم کرتے ہیں۔ زندگی ابھی مکمل طور پر آسان نہیں ہے، لیکن ہم سب کے دل میں سکون اور امید ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ زندگی اسی محبت، صبر اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھتی رہے۔ ہم سب کے تعلقات مضبوط ہو گئی ہیں اور ہر فرد اپنے کردار میں ذمہ داری محسوس کرتا ہے۔ میری بہن اب اپنے علاج کے ساتھ ساتھ اپنے معمولات بھی انجام دیتی ہے اور میں اور میرا شوہر اسے ہر قدم پر سپورٹ کرتے ہیں۔ ماں بھی اب چپ رہ کر گھر میں اپنے کام کرتی ہیں اور ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ ہر غلطی کا اثر ہوتا ہے اگر محبت اور سمجھداری کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی قدر کی اور یہ جانا کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر ہم سب ساتھ ہوں تو ہر مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ ہم سب کے لیے ہر دن ایک نیا آغاز ہے۔ میں نے اپنی بہن اور ماں کے ساتھ اپنی ذمہ داری محسوس کی اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کو سنبھالا۔ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ محبت، احترام اور صبر کے ساتھ ہم ہر مسئلے کا سامنا کریں گے اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ میری زندگی اب سکون اور ترتیب سے بھر گئی ہے اور ہم سب کی دعا ہے کہ یہ زندگی اسی طرح محبت اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھتی رہے۔